بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تربیت اور ترقی، اور میرا نام ہے حافظ شہزاد اسلم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم نے اپنے ہر فرد کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اور اس کی شروعات ہم اپنے بچوں کی تربیت سے کر سکتے ہیں۔ تربیت ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق تعلیمی اداروں سے نہیں ہے، بلکہ گھر کے افراد، معاشرے اور والدین سے ہے، اور والدین میں بھی سب سے زیادہ اس کا تعلق والدہ پر ہے، کیونکہ بچہ زیادہ تر والدہ کے پاس رہتا ہے۔ تعلیمی ادارے 360 دنوں میں تقریباً 200 دن اوپن رہتے ہیں، اور بچے ان 200 دنوں میں بھی تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تعلیمی اداروں میں رہتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں اگر 5 گھنٹے وہ تعلیمی اداروں میں رہیں اور باقی 19 گھنٹے وہ ماں کے ساتھ رہیں، اگر اتنا زیادہ وقت وہ ماں کے ساتھ گزاریں گے تو ماں کی نقل و حرکت، ماں کی بول چال، ماں کا رویہ، ماں کا مزاج، ماں کی زبان، ہر چیز اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ بچوں کی تربیت ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کو ہم اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ہی اچھی قوم اور اچھی نسل تیار ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ماں کی سوچ اور ماں کا ویژن بالکل کلیئر اور صاف ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ماؤں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بچوں کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھائیں۔ بچوں کے لیول پر جا کے ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، ان کے مزاج، ان کے اخلاق اور ان کے رویے اور ان کی ضد کو سمجھنا اور اس طریقے سے ان کی تربیت کرنا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھروں میں ہونے والے روزمرہ کے معاملات جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، وہی بچوں کی تربیت، شخصیت اور ایک معاشرے کا اچھا اور پروڈکٹیو فرد بننے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے میں آپ کو 3 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی مثال عبدالستار عیدی کی ہے، دوسری مثال ایک چور کی ہے، اور تیسری مثال ہمارے گھروں میں ٹوٹنے والے برتنوں کی ہے۔ عبدالستار عیدی کی والدہ اسے 2 سکے دیا کرتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ ایک سکہ آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اور دوسرا سکہ آپ نے اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اسی عمل نے اسے عبدالستار عیدی بنا دیا، اور اس نے دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی۔ جب وہ اس دنیا سے گیا تھا تو اسے 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔ کسی بھی سول پرسن کو ایسے اعزاز کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ اس طرح کا رتبہ صرف فوجی افسروں کو ملتا ہے۔ عبدالستار عیدی کا رتبہ، اس کا مقام اتنا بڑا تھا، اس کا کارنامہ اتنا بڑا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں اور فوج کے افسروں نے اس کو سلام پیش کیا تھا، اس کو 21 توپوں کی سلامی دی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل نے اس فرد کو عبدالستار عیدی بنا دیا اور اسے اتنی بڑی فاؤنڈیشن بنانے کے قابل بنایا۔ اور دوسری مثال ایک چور کی ہے۔ ایک چور چوریاں کرتے کرتے بہت بڑا چور بن گیا، اور ایک دن وہ پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا، تو پولیس والوں نے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع کی۔ اگلے دن اس کی والدہ اس کے لیے کھانا لے کے گئی، تو اس نے اپنی والدہ سے کہا، آج میں یہاں پر آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے جو اتنی مار پڑی ہے، مجھے جو اتنی ذلت ہوئی ہے، یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ اس کی والدہ نے کہا، میں نے تو آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا، آپ کو بڑا کیا، آج آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے اس تھانے میں ہوں، اس جیل میں ہوں، اور پولیس کے چھتر کھا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، ماں جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک انڈا لے کے آیا تھا، تو آپ نے وہ انڈا مجھے
پکا کے دے دیا تھا۔ اگر آپ اسی وقت مجھے کہتی کہ یہ انڈا آپ جہاں سے لے کے آئے ہو اسے وہیں پہ رکھ کے آؤ اور میرے 2-4 تھپڑ لگا دیتی تو میں آج اس مقام پر نہ پہنچتا۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل نے اس کو ایک اتنا بڑا چور بنا دیا۔ جو اگلی مثال ہے وہ ہمارے گھروں میں معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ اکثر بچوں سے گھروں میں برتن ٹوٹ جاتے ہیں، جب ان سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو والدین ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تھپڑ لگاتے ہیں۔ جب وہ بچے اس طرح کی دوسری غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ بچے مانتے نہیں ہیں کہ یہ غلطی ہم نے کی ہے۔ اگر 2 سے 3 بچے ہوں تو ایک کہے گا دوسرے نے برتن توڑا ہے، دوسرا کہے گا تیسرے نے توڑا ہے، تو اس وجہ سے بچے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی چیز کا لین دین کرتے ہیں تو اس سے بھی بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔